بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوزڈ۔ امیر غازی ارطغرل بن سلیمان شاہ کاوی ترکمانی ترک اوغز کی شاخ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی سلیمان اول کے والد تھے۔ ولادت کا زمانہ سن 1151 کے آس پاس کا ہے، جبکہ سن وفات 1281 بتائی جاتی ہے، اور مدفن اناطولیہ کے شہر سوگوت میں واقع۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، ناڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور باروب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاؤالدین کیقباد اول نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوگوت اور اس کے لوح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے، اور ساتھ ہی آپ کو سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دے دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے متحد آ گئے۔ غیر مثبت تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی کا تعلق از ترک قبائل کے شاخ کائی قبیلے سے تھا، اور ان کا خاندان بیگ سردار کہلواتا تھا۔ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے، اور دونوں لفظ ار اور ارطغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ تغرل کے معنی عقاب، پرندے کے آتے ہیں، جو مضبوط شکاری پرندے کے طور پر مشہور ہے۔ یوں ارطغرل کے معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو وغیرہ کے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ارطغرل غازی صاحب کی تاریخ بتائیں گے۔ آپ کے بارے میں کیا مشہور ہے، آپ کیا تھے، یہ تو تقریباً ہی سارے احباب جانتے ہیں، کیونکہ ارطغرل غازی ڈرامے نے تو آپ کو متعارف کروا ہی دیا ہے۔ لیکن ناظرین، ہم اپنی طرف سے حصہ ڈال رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے آج کا کلپ آپ کو ہمارا ضرور پسند آئے گا۔ تو ناظرین، آگے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں۔ اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ ناظرین ارطغرل غازی صاحب کی تاریخ کے بارے میں جو باتیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں اور اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔ معزز ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل غازی کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات تو نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ضرور ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل نقش کروایا تھا۔ تاریخ دانوں نے ان کو ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ان لوگوں کی کہانیوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو ان کی وفات کے 100 سال بعد سلطنت عثمانیہ میں مقبول ہوئیں۔ ان لوگوں کی داستانوں کی درستگی پر بھی کئی طرح کے شبہات ظاہر کیے جاتے ہیں۔ عثمانی تاریخ کے مطابق ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر سلاجقہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سوگوت کی زمین ارطغرل صاحب کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطی سلطنت کی سرحدوں پر واقع تھا، اور ارطغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا۔ بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانی کی بنیاد کا سبب بنے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل غازی اور دیگر عثمانی سلاطین کے مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوق سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور منگول سلطنت نے پورا اناطولیہ یعنی جو موجودہ ترکی ہے اس پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا۔
اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ 19ویں صدی میں عثمانی بحریہ نے اپنے ایک جنگی جہاز کا نام ارطغرل بھی رکھا، جو 1890 کے ایک بحری سفر میں جاپان کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ 1998 میں ترکمنستان نے شہر اشک آباد میں مسجد ارطغرل غازی نیلی مسجد کی طرز پر تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین، ترکی سرکاری ٹی وی چینل TRT1 پر 2014 سے لے کر 2019 کے دوران میں ارطغرل غازی کے نام سے 5 سیریز اب تک نشر کر چکے ہیں، جس میں ارطغرل غازی کا کردار انگین الطان دو ضیاءتان نے ادا کیا۔ ارطغرل غازی کے بعد اس کا تسلسل عثمان غازی کی صورت میں جاری ہے۔ اس کے سیزن 2 میں ارطغرل غازی کا کردار تیموریز نے ادا کیا۔ وفات کے وقت ناظرین، ارطغرل غازی صاحب کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی اور وہ ترک کے شہر سوغود میں مدفون ہیں۔ ان کی درست تاریخ وفات میں مورخین میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات کائی قبیلے کی سرداری اپنے بیٹے عثمان اول کے سپرد کرنے کے بعد سوغود شہر میں 1281 سے 1282 میں ہوئی۔ بعض دوسرے ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات 1288 سے 1299 میں ہوئی۔ ارطغرل غازی صاحب سے منسوب ایک قبر سوغود کے شہر باہر واقع ہے، لیکن اس پر کوئی قدیمی تحریر موجود نہیں ہے۔ مقبرہ میں موجود تحریر کی تاریخ سلطان عبدالحمید دوئم کے سابقہ مقبرے کی بحالی عمل کے وقت کی ہے، جو 1886 سے 1887 کی ہے۔ مقبرہ کی تعمیر کی تاریخ کا تعین نہیں ہے، لیکن یہ 13ویں صدی کے آخر میں موجود تھا۔ اس کو پہلے عثمان اول نے مجرد قبر کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ بعد میں سلطان محمد اول کے دور میں اس قبر کو مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا۔ مصطفیٰ ثالث کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اصل عمارت کی بیت تبدیل کر دی گئی۔ 1886 میں سلطان عبدالحمید دوئم نے اسے بحال کیا اور وضو کرنے کے لیے اس میں پانی کا چشمہ شامل کیا۔ قبر کا نمونہ مسدس شکل کا ہے، جس پر ایک گنبد بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر ارطغرل غازی کا مقبرہ ہے، جس کے دونوں اطراف متصل دروازوں سے پہنچایا جاتا ہے۔ مقبرے کی دیواریں پتھروں اور اینٹوں کی 2 قطاریں ہیں۔ مزار کے اندر جنوب مغرب اور جنوب مشرق میں دیواروں پر کھڑکیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا کلپ کیسا لگا؟ جناب ارطغرل غازی صاحب کی تاریخ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔